السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کتاب برائے جماعت ششم کا سبق نمبر 1 جو کہ نظم ہے، ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ تیری خوشبو ہے لالا زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں، ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں، ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبزہ زاروں میں مرغ زاروں میں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ ہم کے شاعر کا نام طفیل ہوشیار پوری ہے۔ شعر نمبر 1 میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنا کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، چاہے وہ چاند یا تارے ہیں، پیڑ پودے ہیں، سب کا بنانے والا، سب کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ شعر نمبر 2 میں شاعر کہتے ہیں کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ شعر نمبر 3 میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں جب درختوں پر پھول اور پتے کھلنا شروع ہوتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ہی جلوہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف ہر رنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں جو بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کہتے ہیں کہ چرند پرند یا انسان سب کے لیے اللہ ہی وسیلہ ہے، امیر ہو یا غریب سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور سب کا سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ شعر نمبر 5 میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک چیز، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، سب اللہ کی تعریف میں مشغول رہتے ہیں۔ پرندے بھی اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، دنیا میں پتا پتا اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 6 میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ پھول ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، چاند ہے، تارے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بنایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ چلیں اب مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لالا زاروں چمن، نقرئی سفید، گلے تر تازہ پھول، وسیلہ ذریعہ، مرغ زاروں سبزہ زار، شاہکار نمونہ۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔